السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم ٹو مائی چینل کریٹیو تھنکرز۔ ایریا 51 سے ایک انون کالر نے ریڈیو شو ہوسٹ آرٹ بل کو شو کے دوران کال کی۔ کال کرنے والا شخص حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا، جو اپنے آپ کو ایریا 51 کا ایکس ممبر بتا رہا تھا۔ اس شخص نے آرٹ بل کو ایریا 51 کے حوالے سے چند راز بتانا شروع ہی کیے تھے کہ اچانک سیٹیلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو گئی اور اس کالر سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ لیکن 7 مہینوں کے بعد اس شخص کی دوبارہ کال آئی۔ یہ جاننے سے پہلے آپ میرے چینل کو لائک کر دیں اینڈ سبسکرائب کر دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ مسٹریز کچھ ایسے واقعات، کچھ ایسے انسیڈنٹ یا پھر ایسی ڈسکوریز کی وجہ سے ہوتی ہیں جن پر یقین لانا انسانی دماغ کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک ان مسٹریز کا کوئی سولوشن نہیں نکالا جا سکا۔ آج ہم 5 ایسی ہی مسٹریز کے بارے میں جانیں گے جن کو آج تک سولو نہیں کیا جا سکا۔ نمبر 1، ایریا 51 سٹرینج کال۔ یو ایس اسٹیٹ نیواڈا میں 7500 اسکوائر کلومیٹر کا ایک ایسا ٹاپ سیکرٹ ایریا ہے جس کو ایریا 51 کہا جاتا ہے۔ یہاں امریکہ کی ایک ایئر فورس بیس ہے جہاں پر یو ایس ملٹری کے کئی راز چھپے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے اس پورے علاقے کے آس پاس بھٹکنا بھی اللیگل سمجھا جاتا ہے۔ جن لوگوں کو یہاں کے کسی کام کے لیے لانا ہوتا ہے تو پہلے ان کی ٹاپ لیول پر سیکیورٹی کلیئرنس کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ان کو لاس ویگاس سے اسپیشل جہاز میں بٹھا کر لایا جاتا ہے، اور اس جہاز کی کھڑکیوں سے باہر کچھ نظر نہیں آتا۔ اتنی زیادہ رازداری کی وجہ سے لوگوں میں ایریا 51 کے لیے کئی افواہیں جنم لینے لگیں۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں یو ایس آرمی یو ایف اوز پر ریسرچ کر رہی ہے جو ماضی میں گرے تھے۔ کچھ تھیریز یہ بھی کہتی ہیں کہ ایریا 51 میں ٹائم ٹریول، ڈیلی ٹرانسپورٹیشن اور ایلین سے کانٹیکٹ پر ریسرچ اور ایکسپیریمنٹس کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی خیال ہے کہ 1969 میں چاند پر لینڈنگ کی شوٹنگ ایریا 51 میں کی گئی تھی۔ ایسا کیا ہے ایریا 51 میں جو امریکہ پچھلے 65 ایئر سے چھپا رہا ہے؟ لوگوں میں ایریا 51 کے لیے کیوریوسٹی تب بڑھی جب 1997 میں ایک ریڈیو شو ہوسٹ آرٹ بل کو ایک کال آئی۔ کال کرنے والا شخص حد سے زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے آرٹ بل کو بتایا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ جو کچھ بتانے جا رہا ہے اس کو غور سے سنا جائے۔ اس نے بتایا کہ امریکن گورنمنٹ ہماری دنیا کو بدلنے جا رہی ہے جس میں ہم آج رہتے ہیں۔ اس کا مزید کہنا تھا کہ ایلینز ریئل میں ایگزسٹ کرتے ہیں اور ایریا 51 میں یو ایف اوز کو ریورس انجینئرنگ کر کے ان پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ ابھی وہ شخص اور کچھ بتاتا کہ سیٹیلائٹ ٹرانسمیشن بند ہو گئی جس کی وجہ سے اس شخص سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ 7 مہینوں کے بعد اس شخص نے دوبارہ آرٹ بل کو ریڈیو شو کے دوران کال کی اور بتایا کہ پچھلی والی کال فیک تھی اور اس نے ایک مذاق کیا تھا۔ لیکن اگر پچھلی والی کال فیک تھی تو وہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا، اور اگر یہ سچ نہیں تھا تو ٹھیک اسی وقت سیٹیلائٹ کیوں بند ہوئی تھی؟ یہ سٹرینج کال ابھی تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے جس نے ایریا 51 سے متعلق کئی سوالات چھوڑ دیے ہیں۔ نمبر 2، ٹائنی ایلین اسکیلیٹن۔ یہ بات ہے سال 2003 کی جب چلی کے ایٹاکاما ڈیزرٹ سے صرف 6 انچ لمبا ہاتھ کے سائز جتنا ڈھانچہ ملا تھا۔ یہ ڈھانچہ ایٹاکاما ڈیزرٹ کی ایک ویران بستی میں سفید کپڑے میں لپٹا ہوا پایا گیا۔ کیونکہ یہ صرف 6 انچ کا تھا اور اس کی شکل انسانوں سے کافی ہٹ کر تھی، اس وجہ سے یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ ڈھانچہ کسی ایسے ایلین کا ہے جو ارتھ پر آ کر واپس نہیں لوٹ پایا۔ ایلین ہونے کا انومان لوگوں میں تب مزید بڑھ گیا جب انیشل انویسٹیگیشن سے معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچہ کسی 5 سے 6 سال کے انسان کا ہے، لیکن اس کی چھوٹی سی سائز دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، کیونکہ 5 سے 6 سال کا انسان اتنا چھوٹا آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈھانچہ جس کی تمام ہڈیاں ثابت اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھیں اور حتیٰ کہ اس کے دانت بھی جڑے ہوئے تھے، اس کو اگلے کئی سالوں تک ایلین ہی سمجھا جانے لگا۔ لیکن پھر 2013 میں اس پر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ریسرچ شروع کر دی۔ ڈی این اے سیمپلز اور ہڈیوں کے کئی سیمپلز لینے کے بعد معلوم پڑا کہ یہ ڈھانچہ قریب 40 سال پرانا ہے
اور یہ کسی ایلین کا نہیں بلکہ یہ انسان کا ہی ڈھانچہ ہے جو شاید اپنے پیدا ہونے سے پہلے ہی کسی وجہ سے مر گیا تھا، لیکن اس کی عمر 6 سال کے انسان جتنی کیسے ہو گئی یہ ابھی تک ایک مسٹری ہے۔ نیو جینیا آئلینڈ کے جنگلات میں ایک نہیں 4 مرتبہ الگ الگ جگہوں پر ایک عجیب جانور نما مخلوق کو دیکھا گیا جو کسی ڈائناسور جیسا لگتا تھا۔ انڈیپینڈنٹ نیوز پیپر PNG کی خبر کے مطابق 11 دسمبر 1999 کو لیک مری میں کچھ کشتی سواروں نے ایک ڈائناسور جیسے جانور کو سمندر میں چلتا ہوا دیکھا۔ اس کے اگلے ہی دن چرچ کے پادری نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ جنگل میں ویسا ہی ایک جانور دیکھا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اتنا بڑا تھا جتنا بڑا ایک ڈمپ ٹرک ہوتا ہے، اور وہ اپنی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو کر درخت کے پتے کھا رہا تھا۔ اس کی ٹانگیں ناریل کے درخت جتنی موٹی اور اس کے دانت انسان کی انگلیوں جتنے بڑے تھے۔ ان دونوں واقعات پر کسی نے زیادہ دھیان نہیں دیا، لیکن پھر 5 سالوں کے بعد وہی سیم جانور نیو جینیا کے ایسٹرن آئلینڈ پر دیکھا گیا۔ اس ولیج کا نام رابول ہے جہاں پر کئی لوکلز نے اس ڈائناسور نما جانور کو دیکھا۔ 3 میٹر لمبا، گرے کلر، ڈاگ جیسی شکل اور ٹیل کروکوڈائل جیسی بتائی گئی۔ اس خبر نے کئی نیوز ایجنسیز کو رپورٹ کرنے پر مجبور کر دیا اور ساتھ ہی گورنمنٹ نے ایک ریسرچ ٹیم بھی بنا دی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ ہم نے اتنا بڑا اور ایسا عجیب جانور پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس لیے ہم نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ ایک اور چشمدید گواہ نے بتایا کہ وہ بہت ہی بدصورت تھا اور اس کا پیٹ 900 لیٹر واٹر ٹینک جتنا بڑا تھا۔ پولیس آفیسرز کی ایک ٹیم کو M16 رائفل کے ساتھ جنگل میں اس ڈائناسور کی تلاش میں بھیجا گیا۔ گورنمنٹ آفیشلز کا کہنا تھا کہ پولیس کو ایسا کوئی جانور نہیں ملا، لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ پولیس والے اس کو مار کر کسی سیکریٹ جگہ پر لے گئے ہیں جہاں اس ڈائناسور پر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ جیسا گاؤں والوں نے اس کا حلیہ بتایا تھا ویسا ہی ایک ڈائناسور ایگواناڈون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ پلانٹس کو کھانے والا ڈائناسور 6 سے 8 ٹن وزنی اور 15 فیٹ لمبا تھا، لیکن اس واقعے کی اصل حقیقت آج تک ایک مسٹری بنی ہوئی ہے۔ نمبر 4، ڈور ٹو ہیل۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ جہنم کا دروازہ ہے، لیکن سائنس اس کو گریٹر کہتی ہے۔ نام اس کا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ گریٹر دن بہ دن بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ ایشیا میں واقع بیٹا گائیکا گریٹر ایسٹ سائبیریا میں موجود ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا گریٹر ہے۔ اس کی خاص بات یہ ہے کہ ہر سال 30 میٹر تک بڑا ہو جاتا ہے۔ اس وقت اس کی لمبائی 1 کلومیٹر اور گہرائی 282 فیٹ ہے، لیکن سیٹلائٹ امیج کے ذریعے یہ دیکھا گیا ہے کہ 1991 میں آدھے کلومیٹر جتنا لمبا تھا، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے 2018 میں اس کی لمبائی 0.65 کلومیٹر یا پھر 650 میٹرز تک ریکارڈ کی گئی۔ لوکلز کا ماننا ہے کہ اس کریٹر کے اندر عجیب عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں جیسا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے، اور اسی وجہ سے اس کا نام ڈور آف ہیل رکھ دیا گیا۔ لیکن سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ارتھ کا یہ حصہ میلٹ ہو رہا ہے جو پچھلے لاکھوں سالوں سے فروزن کنڈیشن میں تھا، پر آج بھی اس کریٹر کو بڑی خوف کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ نمبر 5، نازکا لائنز۔ 1920 میں ایک کمرشل جہاز پیرو کے اوپر سے گزر رہا تھا، تب ہی پائلٹ نے زمین پر عجیب و غریب فیگرز بنی ہوئی دیکھی۔ یہ فیگرز زمین کے اتنے بڑے ایریا پر پھیلی ہوئی تھیں کہ زمین پر رہ کر ان کا اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ نازکا لائنز کے نام سے پہچانی جانے والی یہ فیگرز پیرو میں 200 میل کے ایریا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ کچھ پہاڑوں کے اوپر بنی ہیں تو کچھ کو فلیٹ سرفیس پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ جیومیٹرک شیپ سے لے کر یہاں جانوروں اور پرندوں کے اسکیلیٹنز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے کئی فٹ بال فیلڈز جتنے بڑے ہیں۔ ابھی تک ٹوٹل 24 شیپس اس ایریا سے ڈھونڈی جا چکی ہیں، اور شاید کئی ابھی تک ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ آرکیولوجسٹ کا ماننا ہے کہ ان میں سے کئی اسکیچز کو 2 سے 2500 سال پہلے بنایا گیا تھا، لیکن ان کو بنانے کا مقصد کیا تھا یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور حیران کرنے والی بات تو یہ ہے کہ اتنے پرانے اسکیچز آج تک نہیں مٹ پائے۔ ایک سویڈن رائٹر نے اپنی بک میں لکھا تھا کہ یہ ہزاروں سال پہلے UFOs کی لینڈنگ سائٹ ہوا کرتی تھی۔
جن کو یہاں رہنے والے لوگ ایلین گوسٹ مانا کرتے تھے، لیکن کئی آرکیولوجسٹ اس کتاب کے دعوے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ قدیم دور میں جیوگلفس یا سکیچز کا مقصد جہاں رہنے والے لوگوں کے رسم و رواج سے جڑا ہوا تھا۔ یہ UFOs پیٹس تھے یا کوئی رسم و رواج؟ ایک بات تو کلیئر ہے کہ نزکا لائنس نے آج تک سب کو حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ I really hope کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ تھینک یو۔